إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اے اہل بیت، اللہ تو صرف یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی آلودگی کو دور کر دے اور تمہیں اچھی طرح پاک صاف کر دے۔ دل کش تھی دل نواز تھی صورت حسین کی، شمع راہ حق ہے سیرت
सीरत हुसैन की। मोमिन के दिल में क्यों न हो चाहत हुसैन की, ईमान का निशान है मोहब्बत हुसैन की। वजद आफरी थे आपके अक़वाल पुरजलाल, सदरश के आफरी है इबादत हुसैन की। इफ़ाल में ख़याल में हुस्नो जमाल में, इफ़ाल में ख़याल में हुस्नो जमाल में, तस्वीर मुस्तफ़ा है शबाहत हुसैन की। सब ते रसूल थे मज़हर खुल्क़े रसूल, और रोशन है जिससे जलवत खलवत हुसैन की। और रखे लबे हुसैन पे लब हुजूर ने, ये बख्त ये शरफ ये सआदत हुसैन की। फातिमा के लाल नवासा रसूल के, फातिमा के लाल नवासा रसूल के, अल्लाह रे ये है क़राबत हुसैन की। और मोमिन भुला सकेंगे ना दिल से कभी, करबो बला में सब्र शुजाअत हुसैन की। तमाम किस्म की हम्द सना तारीफ़ उस्ताइश, बुज़ुर्गी बड़ाई किबरियाई अज़मत अल्लाह अहकमुल हाकिमीन अरहमुर राहिमीन रब्बुल आलमीन के लिए बेशुमार लातादाद दुरूद व सलाम इमाम कायनात सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस मुक़द्दस। हज़रात मुहतरम, इस वक्त मैंने क़ुरान मजीद की सूरह अल अहज़ाब की एक आया मुबारका का एक हिस्सा तिलावत किया है, जिसमें मेरे और आपके खालिक व मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी मुकर्रम रसूल मुअज़्ज़म सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन के अहले बैत की अज़मत अहमियत बयान फरमाई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत कौन हैं, कितने हैं, पहले इस बात को समझना और जानना भी लाजिम है। आम लोग सिर्फ इन चार इफ़राद को ही अहले बैत समझते हैं। हज़रत अली, फ़ातिमा, हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम।
اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بھی اہل بیت ہیں، لیکن یاد رکھیں اہل بیت کی ایک لمبی لسٹ ہے جس میں سر فہرست سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ازواج مطہرات امہات المؤمنین ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد، 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے، وہ بھی آپ کے اہل بیت ہیں، اور پھر آگے ان کی اولاد یعنی آپ کے تمام نواسے اور نواسیاں، 4 بیٹیوں کی اولاد، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے تمام وہ رشتہ دار جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، یعنی آپ کے چچا، آپ کی پھوپھیاں، آپ کی خالائیں، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں۔ تو اگر ان سب کی سیرت کو بیان کیا جائے تو کافی وقت درکار ہے۔ آج کے اس خطبہ میں میں صرف ان 4 ہستیوں کا ہی تذکرہ کروں گا جو ہمارے معاشرہ میں مشہور و معروف ہیں، اور انشاءاللہ بعد میں آنے والے خطبات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور آپ کی اولاد یعنی آپ کی تمام بیٹیاں اور بیٹے، ان کا بھی تعارف کروایا جائے گا، ان کی سیرت کو اور ان کی عظمت و اہمیت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا جائے گا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام، اہل بیت، ان سب کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ماحول میں یہ بھی مشہور بات ہے کہ یہ لوگ یعنی اہل حدیث اہل بیت کو مانتے نہیں، ان کا انکار کرتے ہیں۔ واللہ ان کی جو عظمت، جو شان، جو مرتبہ قرآن و حدیث میں آ گیا، اس پہ ہمارا ایمان ہے، اسے ہم دل و جان سے مانتے ہیں، لیکن اس سے ہٹ کر جس طرح لوگ مانتے ہیں اور انہیں بڑھا چڑھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا دیا، بلکہ اس سے بھی آگے ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملا دیا گیا۔ اور کیا کہتے ہیں،
خدا کے نور سے پیدا ہوئے یہ پانچوں تن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد، علی، فاطمہ، حسین و حسن، یہ 5 تن پاک ہیں، اور ان پانچوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور میں سے، اپنی ذات میں سے پیدا کیا ہے۔ ایسی باتوں کو ہم نہیں مانیں گے بلکہ ان کا رد کریں گے، اور جتنی اللہ توفیق عطا فرمائے گا بھرپور طریقے سے ایسی باتوں کی تردید کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، نہ وہ کسی میں سے پیدا ہوا اور نہ ہی اس میں سے کوئی پیدا ہوا۔ اور کیا کہا جاتا ہے؟ لی خمسۃ اطفئ بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں، میرے پاس 5 ہستیاں ہیں، مجھے جب بھی کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی مصیبت آئے تو میں ان 5 کو پکار لیتا ہوں اور میری مشکلات حل ہو جاتی ہیں، مصائب دور ہو جاتے ہیں۔ یعنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، علی، فاطمہ، حسن اور حسین، یہ میرے حاجت روا اور مشکل کشا ہیں۔ تو اس طرح ہم نہ مانتے ہیں اور انشاءاللہ نہ کبھی مانیں گے، اس لیے کہ تمام مخلوقات، تمام جن و انس، سب کا حاجت روا اور مشکل کشا اکیلا صرف اور صرف اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی نہ مشکلات کو حل کر سکتا ہے، نہ حاجات کو پورا کر سکتا ہے، خواہ وہ نبی ہو، رسول ہو، خواہ وہ صحابی ہو، خواہ تابعی ہو، جتنا مرضی نیک ہو، لیکن وہ کسی کا حاجت روا اور مشکل کشا ہو سکتا نہیں۔ تو سیدنا علی مرتضیٰ، سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمۃ الزہرا اور سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہم، ان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی محبت تھی، پیار تھا اور بہت زیادہ پیار تھا۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے سورۃ الاحزاب کی، اگر آپ یہ 22ویں پارے کا پورا رکوع شروع سے لے کر اس آیت کے مکمل ہونے تک پڑھیں گے اور نیچے سے ترجمہ پڑھیں گے تو ذرہ برابر بھی شک نہیں رہے گا اس بات میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، آپ کی بیویاں، وہ آپ کی اہل بیت ہیں، اور انہی کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا اور کچھ ہدایات دے کر آخر میں یہ فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے پردہ کیا کرو، نماز قائم کیا کرو، زکوٰۃ ادا کیا کرو، میرے کلام کی تلاوت کیا کرو، یہ اعمال کروا کر
اللہ کا مقصد یہ ہے، اللہ چاہتا یہ ہے کہ اے اہل بیت، اے میرے نبی کے گھر والوں، تمہیں ہر قسم کی نجاست سے، آلودگی سے بالکل پاک صاف کر دے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صحیح مسلم کی حدیث، راوی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ بیان فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران سے ایک وفد آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں واضح و نصیحت کرتے رہے، سمجھاتے رہے، اور سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں ان کو بتاتے رہے کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور وہ انکار ہی کرتے رہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان لوگوں تک میرا پیغام پہنچا دیا، میری آیات کو پڑھ کر سنا دیا، اس کے باوجود یہ آپ سے جھگڑ رہے ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں، اختلاف کر رہے ہیں، تو آپ ان کو چیلنج کریں مباہلہ کا، ان سے کہیں آ جاؤ میدان میں، تم بھی آ جاؤ، ہم بھی آ جاتے ہیں، تم بھی اپنے بچوں کو بلا لو، میں بھی بلا لیتا ہوں، تم بھی اپنی عورتوں کو بلا لو، میں بھی بلا لیتا ہوں، اور پھر ہم اللہ سے التجا کرتے ہیں، اس سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ جو جھوٹا ہے اس پہ لعنت کر دے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ان چاروں کو بلا لیتے ہیں، علی، فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہم، اور فرماتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے گھرانے کے لوگ ہیں، آپ انہیں اپنے ساتھ لے کر ان کی طرف چل دیتے ہیں، اور وہ دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، اور مباہلہ کرنے کے لیے میدان میں آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، اور آپس میں کہتے ہیں مباہلہ ہرگز نہ کرنا، اگر یہ اللہ کا سچا نبی ہے تو تمہاری کوئی چیز بھی باقی نہیں بچے گی، تم اور تمہارے اہل و عیال حتیٰ کہ تمہارے جانور سب کے سب ہلاک، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چاروں کو لائے اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، گویا کہ آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کی سورۃ الاحزاب میں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ازواج کو مخاطب کر کے اہل بیت کہا نا، تو آپ نے اللہ سے دعا کر کے ان کو شامل کیا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میرے گھرانے کے لوگ ہیں، میرے اہل بیت ہیں۔ اور یہاں بعض لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں
تو باقی تینوں کو آپ کیوں نہیں لائے؟ اس موقع پر صرف سیدہ فاطمہ کو ہی لائے رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو یہ واقعہ ہے سن 11 ہجری کا۔ کون سی سن؟ 11 ہجری۔ اس سے پہلے آپ کی باقی تینوں بیٹیاں وفات پا چکی تھیں۔ اس موقع پہ صرف آپ کی بیٹیوں میں سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہی زندہ تھیں، ان کو آپ لے آئے۔ اور پھر صحیح مسلم کی ہی حدیث، راوی ہیں سیدہ عائشہ کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا، فرماتی ہیں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور آپ نے اپنے اوپر ایک چادر اوڑھی ہوئی ہے۔ ایک طرف سے حضرت حسن آئے، ان کو آپ نے اپنی چادر کے نیچے لے لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حسین آئے، انہیں بھی چادر کے نیچے لے لیا۔ پھر سیدہ فاطمہ آئیں، انہیں بھی چادر کے نیچے لے لیا۔ سیدنا علی مرتضیٰ آئے، انہیں بھی چادر کے نیچے لے لیا۔ جب یہ چاروں آ گئے، پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے انہیں مخاطب کر کے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پہلے تو آپ نے دعا کی تھی اللہ سے، اللہ نے دعا کو قبول فرما لیا، اور پھر آپ نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے میرے گھر والوں، اے میرے اہل بیت، بے شک اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی نجاست کو، آلودگی کو دور کر دے اور تمہیں اچھی طرح پاک صاف کر دے، تمہیں پاک باز بنا دے۔ یہ ان کی عظمت اور اہمیت کس نے بیان کی؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ یہ لوگ جو ازواج مطہرات اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر تبرہ بازی کرنے والے، طعن و تشنیع کرنے والے، یہ معاشرہ میں اس طرح کی باتیں بھی بیان کرتے ہیں اور جھوٹی باتیں پھیلاتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر، عمر، عثمان، ان کا علی، فاطمہ، حسن اور حسین کے ساتھ اختلاف تھا، تنازع تھا، جھگڑا تھا، یہ ان کے مخالف تھے۔ اور یہاں تو ان کی عظمت اور اہمیت کو بیان ہی حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں کو اپنی چادر کے نیچے لیا اور پھر فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ایک اور حدیث سنیے، جامع ترمذی کی۔ تابعین میں سے ایک تابعی ہیں جمع ابن عمیر رحمہ اللہ تعالی، بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی خالہ کے ساتھ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں گیا۔ گفتگو ہوتی رہی، بالآخر میں نے ان سے یہ سوال کیا ام المؤمنین مجھے یہ تو بتائیے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا بتایا؟ فرماتی ہیں ان فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ پیار اپنے بیٹے، اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہی کیا کرتے تھے۔ دوسرا سوال کیا من الرجال، فاطمہ کے بعد مردوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا کہ عن زوجہا، فاطمہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شوہر علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ سب سے زیادہ فاطمہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار تھا۔ حالانکہ یہی سوال جب ایک سائل نے براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کا نام لیا تھا؟ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الناس احب الیک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کے ساتھ محبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا انا عائشہ۔ کس کے ساتھ سب سے محبت ہے؟ عائشہ کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمر ابن عاص فرماتے ہیں میں نے پھر پوچھا من الرجال، مردوں میں سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابیہا، مردوں میں سے عائشہ کے باپ ابو بکر صدیق کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پوچھا ثم من، ان کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن عمر، ان کے بعد عمر ابن خطاب کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا نام لیا ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں اور عائشہ صدیقہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ لیکن اس کے باوجود عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب یہی سوال ہوا، انہوں نے اپنا نام نہیں لیا، اپنے باپ کا نام نہیں لیا، بلکہ انہوں نے حضرت علی کا نام لیا اور سیدہ فاطمہ کا نام لیا رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور ساتھ یہ وجہ بھی بتائی کہ سنو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ محبت کرتے کیوں تھے، اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ اب عقیدت مند ماننے والے خالی نعرے ہوتے ہیں، خالی دعوے ہوتے ہیں، نہ نماز نہ روزہ، بس ان کا نام لے لو بیڑا پار، نام لینا ہی کافی ہے۔ نہیں، بات عمل سے بنے گی، خالی عقیدت سے یا داموں سے بات نہیں بنے گی۔ فرماتی ہیں سنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ محبت کیوں کرتے تھے؟ ان کان ما علمت
सव्वामन कव्वामा। अली और फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ये दोनों ही फ़राइज़ की पाबंदी तो करते ही थे, फ़र्ज़ नमाज़ें पाबंदी से पढ़ने वाले, फ़र्ज़ रोज़े पाबंदी से रखने वाले, इनके अलावा भी बहुत ज़्यादा नमाज पढ़ने वाले और रोज़े रखने वाले, यानी नफली नमाज नफली रोज़े, ये शब ज़िंदादार तहज्जुद गुज़ार और परहेज़गार लोग थे। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों के साथ मोहब्बत किया करते थे। अल्लाह ताला हमें भी पाबंदी से नमाज पढ़ने की और रोज़े रखने की तौफीक ता फरमाए। और ये 2 दिन 9 और 10 मुहर्रम का ये रोज़ों के दिन हैं, नफली रोज़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते और आपने ये रखने की तरगीब दी। सहाबा किराम और अहले बैत भी इन दिनों में रोज़ा रखा करते थे। और यहाँ क्या है, नाम से तो कहते हैं सोग मना रहे हैं, ये सोग मनाने के दिन है, लेकिन देखने से ईद का समा होता है। गलियों बाज़ारों में खुलेआम खा रहे हैं, पी रहे हैं और कह रहे हैं सोग मना रहे हैं। अजीब सोग का तरीका, ये खाने पीने के दिन नहीं, रोज़े रखने के दिन हैं। सहाबा और अहले बैत का यही तरीका था। इन काना मा अलिम तो सव्वामन कव्वामा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सय्यिदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को वसीयत करते हुए फरमाया था, ऐ अली मैं तुझे 3 बातों की वसीयत करता हूँ, उन 3 कामों में देर नहीं करनी बल्कि जल्दी करनी है। उन 3 कामों में ताख़ीर नहीं करनी, जल्दी करनी है। पहला काम फरमाया अस्सलातु इज़ा अतत, जब नमाज का वक्त हो जाए सारे काम छोड़कर, सारे काम बंद करके पहले नमाज पढ़नी है, फिर दूसरा काम करना है। नमाज से मत कहे कि मुझे काम है, नमाज से मत कहे कि मुझे काम है, बल्कि काम से कहे कि मुझे नमाज पढ़ना है। काम का बहाना बनाकर नमाज ना छोड़, नमाज में सुस्ती ना कर, बल्कि काम से कहे कि रुक जा, पहले मैंने नमाज पढ़नी है फिर काम करूँगा। फरमाया पहला काम, जब नमाज का वक्त हो जाए फ़ौरन नमाज अदा कर। दूसरा काम वल जनाजा तो इज़ा हज़रत, जब मैयत को गुस्ल दे दिया जाए, कफन पहना दिया जाए, फिर इंतज़ार नहीं करना बल्कि उसकी नमाज जनाजा में तजहीज़ व तदफीन में जल्दी करनी है, देर नहीं करनी। तीसरा काम, जब किसी औरत का खा वो कंवारी है या बेवा, जब उसका सही मुनासिब रिश्ता मिल जाए फिर देर ना करें, उसका निकाह करने में जल्दी करें। इन 3 कामों में आपने वसीयत किसको की? हज़रत अली को रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। और सय्यिदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वसीयत पे अमल किया करते, जैसे आपने फरमाया वैसे ही उन्होंने करके दिखाया। और हदीस सुनिए, सही बुखारी व मुस्लिम, रावी हैं सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बयान करती हैं
कुन्ना अज़वाजन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंदहु। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हम आपकी अज़वाज बैठी हैं। एक तरफ से सय्यदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आ रही थी और फरमाती हैं मैंने देखा, गौर से देखा कि फ़ातिमा की चाल ऐन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल के मुताबिक थी। जैसे अल्लाह के नबी की चाल वैसे ही फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की चाल थी। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखकर फरमाने लगे मरहबम बि इब्नाती, मैं अपने बेटी को मरहबा कहता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। बेटियाँ बहनें दरवाज़े पे आ जाएं, उनकी इज़्ज़त किया करो, एहतराम किया करो, अदब से प्यार से उन्हें अपने पास बिठाया करो, नफ़रत ना किया करो, उनसे दूर ना हुआ करो। ये तालीम है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप फरमाते हैं मरहबम बि इब्नती, मैं अपने बेटी फ़ातिमा को खुश आमदीद कहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने करीब किया और आहिस्ता से एक बात की। वो बात सुनकर सय्यदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोने लग गईं। आँखों से ज़ारों की तार आंसू जारी हो गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें परेशान हाल देखा, दोबारा उन्हें अपने करीब बुलाया और फिर एक और बात की। वो बात सुनकर सय्यदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का रोना बंद हो गया और मुस्कराने लग गईं। फरमाती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर तशरीफ़ ले गए और सय्यदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बैठी रहीं। मैंने पूछा, यानी आयशा फरमाती हैं मैंने पूछा बेटी फ़ातिमा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरे साथ क्या बात की थी जो सुनकर तो रोने लग गई और बाद में मुस्कराने लग गई। फरमाती हैं मा कुन्तु लिअफ़शा रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज की बात जो उन्होंने मेरे साथ की, मैं उसे अभी ज़ाहिर नहीं करना चाहती, खामोश हो गई। लेकिन सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वो मंज़र अपने ज़हन में रखा। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए, वफ़ात पा गए, बाद में फिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सय्यदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया और अपने करीब बिठाया और फरमाया बेटी फ़ातिमा, मेरा भी तुझ पे एक हक़ है, तो बेटी है, मैं तेरी माँ हूँ, मुझे वो बात बता ही दे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरे साथ की थी। फरमाने लगी हाँ, अब मैं बता देती हूँ। क्या बताया? फरमाती हैं पहली मर्तबा मेरे वालिद गिरामी अल्लाह के महबूब पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ बेटी फ़ातिमा, इससे पहले हर साल जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे साथ माह रमज़ान में हर साल एक दफ़ा क़ुरान करीम का दौर किया करते थे, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने 2 मरतबा दौर किया है। मैं ये समझ रहा हूँ
کہ اب میرا اجل قریب آ گیا ہے، ان قریب میں دنیا سے جانے والا ہوں، ان قریب بیٹی فاطمہ میرے اور تیرے درمیان جدائی ہونے والی ہے، لہذا فَلْتَصْبِرْ وَاتَّقِ اللَّهَ وَاصْبِرِي، صبر کرنا، اللہ سے ڈرنا، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنا۔ فرماتی ہیں کہ یہ بات سن کر مجھے رونا آ گیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پریشان دیکھا، روتے ہوئے دیکھا، پھر دوبارہ میرے کان میں آپ نے بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ میرے اہل بیت میں سے، میرے گھرانے میں سے، میرے پیچھے جو سب سے پہلے آئے گا، میرے ساتھ جس کی جنت میں ملاقات ہوگی بیٹی فاطمہ وہ تو ہوگی، تیرے ساتھ سب سے پہلے میری ملاقات ہوگی میرے اہل بیت میں سے۔ اور دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے بیٹی فاطمہ، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ اللہ تجھے جنت کی تمام عورتوں کی سرداری عطا فرما دے گا، تجھے خواتین جنت کی سردار بنا دے گا۔ تو یہ باتیں سن کر میرا رونا بند ہو گیا، غم ختم ہو گیا اور چہرے پہ خوشی آ گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ ان کے مقام و مرتبہ اور ان کے عزت اور احترام کی باتیں کون بیان کر رہی ہیں؟ سیدہ عائشہ۔ کون بیان کر رہی ہیں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، الفاطمۃ بضعۃ منی، میری بیٹی فاطمہ میرا جگر گوشہ ہے، میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ الفاطمۃ بضعۃ منی، میری بیٹی فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے، میرا جگر گوشہ ہے۔ جس بات کی وجہ سے وہ پریشان ہوتی ہیں، اسی بات کی وجہ سے میں بھی پریشان ہوتا ہوں، اور جس بات سے ان کو خوشی حاصل ہوتی ہے، اسی بات کی وجہ سے مجھے بھی خوشی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور شاعر نے کیا خوب کہا، پیارے مصطفیٰ کی دل کا قرار فاطمہ، پیارے مصطفیٰ کی دل کا قرار فاطمہ، علی مرتضیٰ کے گھر کا سنگھار فاطمہ، بنت رسول طیبہ طاہرہ، بنت رسول طیبہ طاہرہ، شرم و حیا کی ہیں سالار فاطمہ، پیارے مصطفیٰ کی دل کا قرار فاطمہ، پرورش پائی جس نے گود رسول میں، پرورش پائی جس نے گود رسول میں، اپنے باپ کی ہے رازدار فاطمہ، پیارے مصطفیٰ کے دل کا قرار فاطمہ، علی مرتضیٰ کے گھر کا سنگھار فاطمہ، اور پرورش پائی جس کی گود میں حسن و حسین نے،
پرورش پائی جس کی گود میں حسن و حسین نے، خواتین جنت کی ہے سردار فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آقا فرماتے ہیں الفاطمہ تو بضعۃ منی، سیدہ فاطمہ تو زہرا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ احکم الحاکمین نے ان کو پاکیزہ اولاد سے نوازا۔ ان کے نام کیا ہیں؟ سیدنا محسن جو بچپن میں وفات پا گئے، سیدہ ام کلثوم جس کا نکاح عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا، سیدہ زینب جس کا نکاح عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا، اور پھر سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، آپ کے پیارے، آپ کے محبوب، آپ کے لاڈلے، آپ کے جگر گوشے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، ان کی خوشبو سونگھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہما ریحانی فی الدنیا، یہ دونوں بیٹے، یہ دونوں حسن اور حسین میرے پھول ہیں، میرے کھلونے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد بہت زیادہ ان کے ساتھ محبت اور پیار کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی میں منبر پہ تشریف فرما ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت، آپ نے دور سے دیکھا یہ دونوں حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما آ رہے ہیں، لمبی لمبی قمیصیں پہنی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے کبھی گر پڑتے ہیں، کبھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، پھر گر پڑتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ روک دیا، منبر سے نیچے اترے، ان دونوں کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور اپنے قریب لا کر بٹھا دیا۔ دوبارہ پھر آپ منبر پہ جلوہ افروز ہوئے اور فرمایا اللہ نے سچ فرمایا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں۔ میں نے ان کو گرتے ہوئے دیکھا، برداشت نہ کر سکا، حتیٰ کہ مجھے خطبہ روکنا پڑا اور منبر سے نیچے اترنا پڑا۔ اللہ نے سچ فرمایا ہے۔ اتنا پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اپنے نواسوں کے ساتھ، لہٰذا ہر مسلمان، ہر کلمہ پڑھنے والے کو ان کے ساتھ سچا پیار کرنا چاہیے۔ یہ ایمان کا نشان ہے، بلکہ عین ایمان ہے صحابہ کرام اور اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ منبر پہ ہی خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک طرف آپ کے نواسہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دوسرے لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں اور کبھی اپنے اس نواسہ حسن کی طرف، بار بار کبھی ادھر کبھی ادھر، اور پھر آپ نے فرمایا حسن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ یصلح بہ بین الفئتین عظیمتین من المسلمین، بے شک یہ میرا بیٹا حسن سید ہے، یہ سردار ہے، اور مجھے امید ہے
کہ اس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروا دیں گے۔ وہ دو جماعتیں کون سی ہیں؟ ایک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت اور دوسری امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر کفر کا یا نفاق کا یا اس قسم کا کوئی فتویٰ نہیں لگایا، کسی پر آپ نے جرح نہیں کی۔ لیکن پتہ نہیں ہمارے بعض مسلمانوں کو کیا ہو گیا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ فرما دیا کہ یہ دونوں عظیم جماعتیں دونوں ہی مسلمان ہیں، وہ بھی اور یہ بھی، امیر معاویہ بھی صحابی، حضرت علی بھی صحابی، لیکن مقام حضرت علی کا زیادہ ہے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہیں وہ بھی صحابی رسول، کاتب وحی اور مسلمان۔ فرمایا یہ میرا حسن بیٹا ان دونوں کے درمیان صلح کروا دے گا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش گوئی فرمائی وہ پوری ہوئی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد لوگوں نے حضرت حسن کو اپنا خلیفہ بنایا، امام مقرر کیا۔ انہوں نے 6 مہینے خلافت کی، اور یہ خلافت اس شرط پہ انہوں نے منظور کی کہ جس کے ساتھ میں لڑائی کروں گا اس کے ساتھ تم بھی لڑائی کرو گے، اور جس کے ساتھ میں صلح کروں گا اس کے ساتھ تم بھی صلح کرو گے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ 6 ماہ کا عرصہ گزرنے کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت اور نظام حکومت جتنا بھی تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا اور ان کے ساتھ صلح کر دی۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نے امیر معاویہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کر لی۔ تو جب تمہارے امام حسن نے امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، صلح کر لی، بلکہ حسین نے بھی، تو اب تمہیں کیا تکلیف ہے کہ ان پہ تنقید کرو، طعن کرو، اعتراض کرو، وہ ایسے تھے ویسے تھے؟ بلکہ سن 40 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک 20 سال کا طویل عرصہ کنہوں نے حکومت کی؟ امیر معاویہ نے، اور ان کی حکومت بڑی کامیاب حکومت تھی۔ کسی کو پھر جرت نہیں ہوئی تھی اس 20 سالہ عرصہ میں کہ کسی قسم کی کوئی شرارت کر سکے، مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچا سکے۔ اور اس عرصہ میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اور دیگر مورخین، ہر سال حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما مدینہ سے دمشق میں، شام میں امیر معاویہ کے ساتھ ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے، اور ان کے پاس بطور مہمان رہتے، وہ ان کی مہمان نوازی کرتے، اور جب واپس مدینہ کی طرف آتے وہ انہیں قیمتی تحائف دے کر رخصت کیا کرتے تھے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم، ان سب کو آل رسول اہل بیت کے ساتھ سچا پیار اور محبت تھی، لہٰذا ہمیں اس قسم کی کوئی بات اپنی زبان سے نہیں کرنی چاہیے۔ اور حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ان کا کچھ عرصہ اختلاف رہا، وہ کوئی مذہبی نہیں تھا، وہ سیاسی اختلاف تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود وضاحت کر دی اور فرما دیا، لوگوں سنو، ان ربنا واحد و نبینا واحد و دیننا واحد، ہمارا رب بھی ایک اللہ ہے،
ہمارا دین بھی ایک ہی ہے اسلام، اور ہمارے نبی بھی ایک ہیں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا کوئی مذہبی اختلاف نہیں۔ یہ اختلاف کس بات سے ہوا؟ فی دم عثمان، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کی وجہ سے، اور بحمد اللہ ہم اس سے بری ہیں۔ یہ کس نے فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب مسلمانوں کو ان تمام اصحاب کرام، اہل بیت، آل رسول کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے جمعے بھی انشاءاللہ اسی عنوان پہ مزید بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ صحیح بیان کرنے کی اور صحیح عمل کی توفیق دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔